السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سفر برکت والا ہے یا منحوس؟ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ مہینہ ہے جسے اکثر لوگ بدشگونی سے جوڑتے ہیں، نکاح سے بچتے ہیں، سفر کرنے سے ڈرتے ہیں اور نئے کام شروع کرنے سے گھبراتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں واقعی اس مہینے کو منحوس مانا گیا ہے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں کہ ماہ سفر کے بارے میں اصل حقیقت کیا ہے۔ ماہ سفر کا تاریخی پس منظر۔ عربی مہینوں میں دوسرا مہینہ سفر ہے۔ سفر کے لغوی معنی خالی یعنی خالی ہونا ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے کو جنگ و قتال کے لیے مخصوص کرتے تھے، جس سے ان کے گھر خالی ہو جاتے۔ اسی وجہ سے اس کا نام سفر پڑا۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ یہ مہینہ نحوست لاتا ہے۔ سورۃ التوبہ میں ہے جس کا ترجمہ ہے بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب۔ سفر کا ذکر نہیں، نہ ہی اس کی کوئی خاص برکت یا نحوست بیان ہوئی۔ قرآن مجید نے کبھی بھی کسی مہینے کو منحوس قرار نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی بیماری از خود پھیلتی نہیں، یعنی خود سے نہیں پھیلتی، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بدشگونی لینا منع ہے۔ الو سے نحوست کا عقیدہ غلط ہے۔ سفر کی نحوست بھی باطل اور جھوٹا عقیدہ ہے۔ بدشگونی شرک ہے، یعنی نحوست کا عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ لوگوں کے کچھ غلط عقیدے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سفر کے مہینے میں نکاح کیا، اور دوسرا کہتے ہیں کہ سفر کرنا اس مہینے میں بدشگونی لاتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ قرآن میں ہے کہ جو مصیبت آئے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، مہینے کی وجہ سے نہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جادو اور بندش کا مہینہ ہے۔ غلط ہے۔ جادو ہر زمانے میں ہو سکتا ہے، مہینے سے کوئی خاص تعلق نہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کی نحوست کا عقیدہ جاہلیت کی باقیات میں سے ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ماہ سفر کو نحوست والا سمجھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اسلام میں کوئی دن یا مہینہ منحوس نہیں ہوتا، اور ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر دن اور مہینہ بنایا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دن یا مہینہ منحوس ہے؟ عقیدہ توحید یہی ہے کہ یہ برکت، خیر و شر سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ نحوست کا تصور شرک کے قریب لاتا ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صحیح علم، صحیح عقیدہ اور پختہ توکل عطا فرما۔ ہمیں بد عقیدگی، بدشگونی اور جاہلیت کی عقائد سے محفوظ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ لوگوں کو یہ بیان مفید لگا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائے، اور کمنٹس میں لکھیں ماہ سفر اب میرا عقیدہ صاف ہو گیا ہے۔ دوبارہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو یہ ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور ضرور سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسے لگتے ہیں، اس کے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا اور اچھائیاں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔